ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ شیف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ جہاں درود شریف نہ ہوتا ہو۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ درود شریف اول آخر ضرور ہوتا ہے، عام طور پہ 11 دفعہ درود شریف بتایا جاتا ہے، اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ درود شریف ضرور شامل کریں، اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے ہیں جس میں درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر درود شریف نہیں ہے۔ بس اوقات بعض دشمنوں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور غیظ و غضب کے لیے پڑھا جاتا ہے، بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھ کے پڑھی جاتی ہے، اور درود شریف تو رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے تو وہاں غضب میں رحمت کو کیوں ملائیں؟ اس لیے وہاں جو ہے مشائخ سلسلہ کہتے ہیں درود شریف نہ پڑھیں، یہ غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غضب اس دشمن پہ ٹوٹے، تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوڈ سمجھ کے درود شریف لازمی شامل کریں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کے جو شرف قبول نصیب ہوگا، تو درود شریف جو ہے آپ بالکل اس میں پڑھیں۔ آپ کا مرید، آپ کا غلام کشمیر انڈیا سے نزاکت علی نیما عرض کر رہا ہوں۔ بڑی عرصے کے بعد کال لگی ہے۔ حضرت جی سے میرا سلام بھی کہیں، بعد السلام عرض اس طرح سے ہے کہ کسی طریقے سے آپ کے خوش نصیب مریدوں کے ذریعے، غلاموں کے ذریعے میرا پیغام آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچا تھا، اور انہوں نے واپس اس طرح سے کہا کہ جو پیغام مجھ تک پہنچا ہے تو اس طرح سے کہا کہ قطب الاقداب مفتی منیر احمد اخون صاحب سے میرا سلام کہیں، یعنی آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور قطب الاقداب کہہ کے۔ تو باقی یہ میرے مسئلے کے بارے میں کہا ہے کہ آپ مفتی صاحب سے ہی رجوع کریں اور ان سے ہی پوچھیں، میرا جو قرض کے حوالے سے تھا۔ تو بس میری یہی عرض ہے اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ بہت شکریہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کشمیر سے لیاقت علی نیما بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے تو اپنا تخلص نیما بنا لیا ہے، اور آج کے سوال میں تو آپ نے عجیب بشارت سنا دی، اور بعض احباب تو یہ بشارت سنا ہی رہے تھے، آپ نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے یہ قطب الاقطاب کے عنوان سے جو ہے اسلام پہنچایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اے اللہ کے حبیب، ہماری یہ جان مال، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی محبتیں، یہ شفقتیں، یہ نظر کرم ہی ہم کو لے کے چل رہی ہیں، ورنہ ہماری حقیقت تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستاری سے ہم چل رہے ہیں، اور آپ کا یہ لطف و کرم کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے اتنے اونچے منصب کے ساتھ جو ہے لقب کے ساتھ ہمیں یاد فرماتے ہیں کہ قطب الاقطاب۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نظر کرم اور آپ کی یہ کلام کی برکت سے یہ مقام عالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ اشاعت دین اور دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام لے لے۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ نے جو ہے یہ نیما کے قرض کے حوالے سے ہماری طرف متوجہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے صدقے اور آپ کے طفیل سے جو ہے اس نیما کے قرض کو اور ان کے مالی معاملات کو حل فرما دے اور خوشحالیاں نصیب فرما دے۔ اس کے لیے میں جو ہے آپ کی اجازت سے ان کو یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے 12 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ 12 مرتبہ درود ابراہیمی دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے یا کریم یا رزاق یا کریم یا رزاق کا ورد رکھیں، اور یہ 41 ڈیز یہ پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ ان کے قرض جو ہے وہ اتر جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کی نظر کرم رہی تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے جو ہے ظاہری باطنی دولتوں کے فیصلے ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ اچھا، بس اوقات لوگ کہتے دن ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آپ کو نہیں پتہ چلا، لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے، کیونکہ بس اوقات انسان کی روح کے اوپر کثافت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، تو کثافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکیں
تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے۔ اس کا بعد اللہ پہلے روح کو اجلا دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے، اب جب وہ مزکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں وہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے۔ آپ شہد کا لفظ بولے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیمو بولے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آئے، تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے۔ ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے، اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے۔ وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا، گویا کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ دنیا کے مسائل ہیں، ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ، اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، زندگی دے اور صحت دے اور تندرستی دے اور ایسے ہی رکھے ہمیشہ۔ آمین۔